اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ یاسین آیت نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار کیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ اس سے بچائے جائیں، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری طرف سے رحمت، وَمَتَاعًا، اور فائدہ، إِلَى حِين، ایک وقت تک۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بیان ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تاکہ اچھے سے بات کو سمجھ لیا جائے۔ ان نشانیوں میں ہم نے سورج کا تذکرہ بھی پڑھا تھا، چاند کا تذکرہ بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سورج نکلا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد چاند آ جاتا ہے اور سورج بالکل چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کا صبح اور شام کا یہ جو تغیر اور تبدیلی ہے، یہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ یہ چھوٹا سا انسان اللہ رب العزت خود بنا کر دوبارہ اس کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیسے نہیں کر سکتا؟ اسی طرح ایک اور دلیل اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے احسانات ہیں انسان پر کہ ہم نے اس کو سمندر میں کشتیوں کی صورت میں سوار کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک تنکا بھی اگر آپ گراتے ہیں، ایک سوئی اگر آپ گراتے ہیں، تو سمندر کی بڑی بڑی لہریں اور کتنا زیادہ وہ پانی ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا، فوراً نیچے چلے جاتی ہے۔ کہاں وہ ایک سوئی اور کہاں ایک عصا اور لاٹھی اس کا ڈوب جانا، اور کہاں ایک طرف بڑے سے بڑا بحری جہاز اور بہت بڑی سے بڑی کشتی کس طرح وہ چلتی ہے جو لوہے کے ساتھ ہی بنی ہے، لیکن اس کے اندر کتنے زیادہ لوگ اور کتنا زیادہ آج کل تو سامان اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ اتنا زیادہ وزن جو ہے پانی کے اوپر انسان کے لیے اس نے اس کو آسان کر دیا تاکہ انسان اپنا سفر کر سکے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے بڑی بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام سے پہلے کشتی کا کوئی سراغ نہیں تھا، کشتی کے بارے کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور اس کے علاوہ دیگر جو سفر کرنے کے حوالے سے وہ کشتی ہو، بحری بیڑا ہو، اور آج تک تو بڑے بڑے جہازوں اور آب دوزوں تک بات پہنچ چکی ہے۔ نہ جانے آگے کیا کیا پیدا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بہرحال اسی آیت مبارکہ میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر چاہیں تو ہم ان کو غرق ہی کر دیں۔ اگر غرق کر دیں تو کوئی ان کی فریاد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کی طرف سے چیخنے چلانے والا نہیں ہوگا۔ جب اوپر نظر آنے والی آسمان کی نیلی چھت ہوگی، کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، کوئی اور انسان بھی نہیں ہوگا، ہر طرف سے یہ سمندر کا پانی اور نیچے سے اس کی سیاہ موجیں اور لہریں، اس وقت انسان کے سامنے کون سا رستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کس کو پکارے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو غرق کر دے تو کس کو فریاد کے لیے وہ پکار سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی مل بھی جائے تو کون ہے ایسا آدمی جو سمندر کی بڑی بڑی لہروں سے اور موجوں سے اس انسان کو بچا پائے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک وقت تک فائدہ ہے، جو یہ فائدہ اٹھا لے اور اس کے ساتھ بڑی بڑی نعمتیں استعمال کر کے اپنے خالق کو پہچان لے، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اور جس نے فائدہ اٹھایا، مختصر وقت تک وہ فائدہ تو اٹھا سکتا ہے، لیکن اس نے ہماری دی ہوئی مثالوں کو نہ سمجھا اور اصل بات کی حقیقت کو نہ جانا، اور اللہ رب العزت کے بارے اس کا جو عقیدہ ہونا چاہیے تھا اس نے وہ نہ رکھا۔ ایسے انسان کی نہ دنیا ہے
نہ آخرت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔